رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جناب صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام، اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے وہ AI فکر کا مستقبل، اور اس کا فوری سبب جو ہے ہر وہ شخص کے جو AI فکر کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس اعتبار سے کہ دنیا کے حالات کو اگر ہم دیکھیں تو اس AI فکر کے لیے وہ موضوع یا مناسب محسوس نہیں ہوتے۔ AI فکر کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں، اس لیے کہ بعض میرے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں، شاید یہ لفظ اجنبی محسوس ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک دین کا تصور ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ہم اسے روایتی تصور کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک AI تصور ہے جس کا معنی یہ ہے کہ دین محض چند رسومات عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نیا تصور ہے اور یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور دنیا کے رنگ ڈنگ دیکھ کر کچھ مسلمان مفکرین کو بھی یہ خیال آیا اور انہوں نے اس کو فلسفائز کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور مخصوص حالات میں مسلمانوں کی ایک معتدب تعداد نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ بہرحال یہ صحیح ہے، خود تراشیدہ ہے، قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس وقت کا یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، اگرچہ کہ میں اسے ٹچ ضرور دوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال اسے AI فکر کہتے ہیں۔ اس تصور پر مبنی جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں وہ AI فکر کا حصہ ہیں، اور اس پر جو تعمیل کی کوششیں ہوئی ہیں خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں، اس کی جو نمایاں شخصیات ہیں وہ ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں، اور ایک شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہم، یہ سارے لوگ ان کی بھی ہے۔ اور یہ خاص طور پر یہ فکر، یہ فلسفہ، یہ سوچ پچھلی صدی کے نصف آخر میں بہت پھیلی، بہت اس نے رنگ جمایا، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایشیا سبز ہے کا ایک نعرہ بلند ہوا تھا ایشیا سرخ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے جو سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس سوچ کے اوپر، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جو تھا، پچھلی صدی جو تھی، وہ دو عظیم طاقتیں دنیا میں موجود تھیں، اور ان کی لڑائی میں ان کے سائے تلے اس طرح کے نظریات کو بھی پنپنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک طرف روس ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ان کا اگر ٹکراؤ ہے تو اس کے نیچے کچھ لوگوں کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ ایران کا انقلاب جو 1979 میں آیا، وہ اگر 2007 میں آیا ہوتا ہے تو اسے پنپنے کا موقع نہ ملتا، جیسے کہ افغانستان کی حکومت کو پنپنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایرانی حکومت چل گئی اس لیے کہ امریکہ اگر حملہ کرنا بھی چاہتا ہے تو پڑوس میں روس، اس کے اپنے مفادات تھے ایران کے تحفظ کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن یہ جو نئی صدی ہے، یہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یونیپولر ورلڈ ہے، جس میں ایک ہی جو ہے وہ چودھری ہے اور اس کے مقابل کوئی دوسرا چودھری رہا نہیں ہے۔ لہٰذا اس صدی میں کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ نظریات کی صدی نہیں ہے۔ پچھلی صدی تھی جو نظریات کی صدی تھی، یہ صدی نظریات کی صدی نہیں ہے۔ ایک بڑی بنیادی تبدیلی آئی ہے، پتہ نہیں آپ نے محسوس کی ہے یا نہیں۔ پہلے ہم نظریات کی بات کرتے تھے، اب ہم نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ تو نظریے اور نیریٹیو میں بڑا معمولی سا فرق ہے، شاید جلدی سے محسوس بھی نہ ہو۔ تو میں اس کو یوں اگر ڈیفائن کر دوں آسانی کے لیے کہ نظریہ وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اب بڑی مضبوطی سے جڑتے ہیں، وہ جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو پوری ریجیڈیٹی سے پکڑ لو، جہاں کوئی دوسری رائے کا امکان نہ ہو۔ اور نیریٹیو ایک خیال ہے جس کو آپ نے نریٹ کر دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہو، میں نے کاؤنٹر نیریٹو پیش کر دیا، ہو سکتا ہے میرا ٹھیک ہو۔ اس کے اندر وہ ریجیڈیٹی نہیں ہوتی جو نظریے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پچھلی صدی جو تھی وہ نظریات کی صدی تھی، اور موجودہ صدی جو ہے وہ نیریٹیوز کی صدی ہے۔ تو ایک جسے ہم AI فکر کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک نظریے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ایک بیج ہے جس سے وہ پورا فکر نکلا ہے۔ تو جب زمانہ ہی بدل گیا، گویا نظریات کا زمانہ ہی نہیں رہا، تو علمی سطح پر آپ سمجھ لیں کہ نظریات کی چھٹی ہو چکی۔ اب نہ کمیونزم ہے،
نہ کیپٹلزم ہے اور نہ ہی اسلامائزیشن کا کوئی چکر ہے. اب سب کی چھٹی ہے، اس سطح پہ جائیں تو سب کی چھٹی ہو جاتی ہے. دوسری طرف دیکھیں تو جو بھی بہرحال سرمایہ دارانہ آمرانہ نظام، جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ دنیا میں جو سرمایہ داروں کی آمریت کا نظام ہے تو وہ بہرحال مستحکم ہے، مضبوط ہیں، اس کا طوطی بولتا ہے، اس کو ایک جماؤ اور ٹھہراؤ اور تمکن حاصل ہے. اور اس کے مقابلے میں اب نظریات کا مقابلہ نظریات سے نہیں ہے، نظریے کا مقابلہ طاقت سے ہے، اور نظریہ کمزور ہے اور طاقت بہرحال طاقت رکھتی ہے. اور اس وقت دنیا جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی دنیا ہے. آپ اسے چاہیں تو ترقی کہہ لیں اور آپ چاہیں تو اسے رجت قہقری کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو سویلائزیشن دنیا گلوبل سویلائزیشن ہے وہ اپنے آئیڈیاز اور نظریات کی وجہ سے گلوبلائز نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے ڈنڈے کے زور کی وجہ سے گلوبلائز ہوئی ہے. عراقیوں میں اگر جمہوریت آئی ہے تو اس وجہ سے جمہوریت نہیں آ گئی کہ جمہوریت کوئی بڑی حسین شے تھی جو انہوں نے قبول کی، جیسے کبھی لوگ کمیونزم قبول کرتے تھے. نہیں، اس لیے قبول کی کہ وہ ڈیزی کٹر بموں کی برسات میں نازل ہوئی ہے، قبول کرنی پڑ گئی. تو باقی اپنے ملک کا تو حال ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا محاورہ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے. اس سے بھی کوئی آگے ہی کا معاملہ ہے. ابھی کل کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سو کالڈ آزاد میڈیا جو ہے اس پہ ایک انٹرویو چلنے والا تھا، 2-4 جملے کہے گئے اور اس کے بعد پوری بے شرمی کے ساتھ اسے روک دیا گیا. تو اس سے کتنی آزادی ہمیں حاصل ہے اور ہمارے میڈیا کو حاصل ہے، اس کی ایک بڑی کامل مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں اس میں ایک اور بات کہہ لوں، وہی بات ہے جو آصف عباسی صاحب نے میرا بڑا اچھا تعارف کرا دیا کہ آپ میرے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بغیر دلیل کے بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. وہ یہ کہ ہم نے یہ ملک پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ لیا تھا. سوال یہ ہے کہ آج نظریے کی وجہ سے قائم ہے، آج فوج کے ڈنڈے کی وجہ سے متحد ہے. نہیں تو بلوچی، نہیں تو اب پھاٹا اور کتنے علاقے کب سے جو ہے آزاد ہو چکے ہوتے بنگلہ دیش کی طرح. یہ تو ڈنڈا ہے جس نے ہمیں متحد رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح پوری دنیا میں وہی ڈنڈا ہے، ذرا اس سے مضبوط ڈنڈا ہے لیکن ذرا سیٹل قسم کا ڈنڈا ہے. جلدی سے نظر، جیسے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسے ہی سمجھ لیں کہ آج کے سرمایہ داروں کی لاٹھی بھی کافی حد تک بے آواز ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کدھر سے پڑی ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہمارے سامنے دنیا ہے وہ ڈنڈے کی دنیا ہے. تو ڈنڈے کی دنیا کے مقابلے میں کسی نظریے کے پنپنے کا امکان ویسے ہی صفر ہو جاتا ہے. اسی کا مظہر ہے جو آپ الجزائر میں دیکھتے ہیں، دیکھا تھا ہم نے، اور اب تازہ ترین جو خبر آپ کو مصر سے ملی ہے کہ جس طرح یہ صرف پنجرے میں ایک شخص کو بند کر کے نہیں پیش کیا جاتا تھا. پنجرے میں در حقیقت اس پوری فکر، اس کی ایک سمبولک اہمیت ہے جس کو آپ نے پنجرے میں بند کر کے لایا ہے. یہ ایک سمبولک اہمیت ہے، اس نظریے کو آپ نے جکڑ کے رکھ دیا ہے جس کا کہ وہ علمبردار ہے. اور اس سارے سیناریو میں جو ہمارے ہاں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہوا ہے، وہ ایک خاص شخصیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہی ہمارا مجمع علیہ نیریٹو ہے. اس وقت ہم جسے ہم پیغام پاکستان، جو آپ نے اگر دیکھا ہو تو پیغام پاکستان وہی کاؤنٹر نیریٹو ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے جو ڈائلیسس کے خطبات ہیں اس میں پیش کیا تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ بظاہر اول یہ اب دنیا نظریات سے آگے نکل چکی ہیں، زمانہ پیچھے کبھی بھی نہیں جاتا، یہ بھی ایک اصولی بات ہے. اور یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 20ویں صدی کے وسط میں ایشیا سبز ہونے کی باتیں ہوئی تھی اور پوری دنیا کی بات ہوئی تھی اسلام کے غلبے کی، اور خاص طور پہ مولانا مودودی کا وہ جملہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم جو ہے وہ ماسکو میں اور کیپٹلزم جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل میں آپ نے جو ہے کپ کپا رہا ہوگا اسلام کے غلبے کے آگے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خیال تھا، وہ ایک خواب تھا، وہ ایک افسانہ تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس فکر کے ماننے والے اور اس فکر کی بنیاد پر چندے بٹورنے والے ہیں اور اس فکر کی بنیاد پر اپنی عمارتوں کے جھنڈے گاڑنے والے اور اس فکر کی بنیاد پر اپنی چودراٹیں چلانے والے بھی دل سے اب اس فکر پر یقین نہیں رکھتے. میں اس کے لیے اس سے پہلے ایک اصطلاح استعمال کرتا رہا ہوں، قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں کہ
ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف حدیث میں آیا ہے، اور قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کے جو وارث بنائے گئے وہ فی شک منہ مریب، وہ خود اس کتاب کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں یقین کی کیفیت سے امکنار نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ کیفیت میرے ذہن میں رہتی تھی، لیکن یہ کہ رات ایک آدمی کو فون پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ ان کو تو خود ہی یقین نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس بات پر۔ تو سچی بات یہ ہے، یہ ایک ہی بات ہے، ایک سلبی اسلوب ہے بات کہنے کا، ایک مثبت اسلوب ہے، لیکن بات ایک ہی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ان کا اپنا یقین ہی نہیں رہا اس بات پر، یا یہ کہیں کہ وہ ایک ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جو انہیں یقین سے امکنار نہیں ہونے دیتا ہے۔ ساری دنیا میں یہی کیفیت ہے، اسی لیے وہ اپنے اصولی موقف سے ہٹ کر تو اب باتیں جو آ گئی ہیں، اب وہ میں کہوں نا کہ ریئلزم کی طرف آ رہا ہے تو وہ شاید مشکل ہو جائے، لیکن یہ جو پرویز مشرف کہتے تھے کہ زمینی حقائق پر اب نظریں گڑ گئی ہیں خود ان کی، کہ جو کبھی نظریات کی بات کرتے تھے، تو بات اصولوں کی سے ختم ہو کر حقائق کی سطح تک آ چکی ہے۔ یہ ساری باتیں جو سامنے آتی ہیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام، جس کو ہم نے کبھی گلوریفائی کیا تھا، اس میں رومانویت کا رنگ بھرا تھا کہ یہ تو زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، اسے واپس سکڑ کر سمٹ کر مذہب کی حد تک اپنے آپ کو محدود کرنا پڑے گا۔ کنکلوژن یہ ہے۔ اب آئیں دوسری طرف کہ ہم نے اسے احیائی فکر کیوں کہا؟ اصلاً احیا کا مطلب تو موت سے زندگی کی طرف آنے کا ہے۔ اب یہاں سے جو میں جس بحث کا آغاز کر رہا ہوں، اس کے جو مقدمات ہیں ان میں سے ہر مقدمہ اپنی جگہ ایک مکمل موضوع ہے، لیکن میں آپ حضرات کے جو بھی ایک علمی پس منظر ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدمات کی حد تک ہی اسے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں سمجھنے میں آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بعد میں اگر ضرورت ہوئی تو سوال و جواب میں بھی وہ چیز اٹھ جائے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ علم ایک وحدت ہے۔ علم کو یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا، یہ علم دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ علم ایک وحدت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کا ایک اہم ذریعہ نبوت رہی ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو ہمیں نبوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت کے خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسے ایک آدمی یہ جو بھی ایک ہمارے اسباب کی سطح کا علم ہے، یہ حاصل کرتے کرتے پی ایچ ڈی کر لے، تو اس کے بعد بھی جو بھی اس نے جو فیلڈ چنی ہے اس میں کوئی تخلیقی کام کر لے، کوئی کریٹو ورک کر لے، کچھ ایسے جو چیزیں اس کی طرف سے آ جائیں، کچھ جو بالکل ہی نئی باتیں ہوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے پانی پی کے ختم کر لیا، بلکہ خاتمے کا مطلب یہ میں نے تکمیل کر لی، مکمل کر لیا، پورا کر لیا۔ اس کا ایک مطلب اور ہے، یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ کہ وہ ضرورت جو ہوتی ہے کسی کی بھی، اس سے پہلے اس ضرورت کے اسباب کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک مثال دوں گا کہ بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک کا سامان اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی چھاتیوں میں پہلے کر دیتا ہے، اور بلکہ یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی مگر اس کی دوا اللہ پہلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سے میں نتیجہ کیا نکال رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی ہے، یہ وہ دور ہیں جسے آج جس دور کو ہم کہہ رہے ہیں نا ماڈرن ایج، یہ اس ماڈرن ایج سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، تو در حقیقت وہ اسی زمانے کے لیے آئے ہیں۔ پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے زمانے کے آدمی تھے۔ اور اس کو سمجھ لیں، آج کے زمانے کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو یونانی فلسفے تھے وہ ارتقا کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ سقراط ہو، ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہی بات ہے نا، وہی پرانی باتیں ہیں جن کو نیا کر کے آج کے فلاسفہ نے پیش کر دیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے گزر چکے تھے۔ حضور سے 600 سال پہلے جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال پہلے یہ شخصیات ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے انسانی عقل جہاں پہ پہنچ گئی ہے
उस अकल के मुताबिक उसे रहनुमाई न दी जाए। नबूवत का तो मतलब ही ये है कि इस वक्त आप जहां पे पहुंचे हो इसके मुताबिक आपको रहनुमाई दी जाए। बहरहाल बज़ाहिर दोनों उलूम अलग अलग चलते रहे, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, अभी हम रियासत मदीना की बात करते हैं, तो वो जो मदीने में हुजूर ने रियासत कायम की थी, मैं कहता हूं आज दुनिया का कोई नॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसकी बेसिक्स आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायम करदा रियासत मदीना से न मिल जाए। कोई उसूल आज की दुनिया का ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद आपको वहां से, जिसकी असास वहां से आपको न मिल जाए। इवन सेकुलरिज्म, मज़ाहिब की दुनिया में या उस वक्त की दुनिया में किसी एक खित्ते में एक से ज्यादा मज़ाहिब को बर्दाश्त करने की कोई मिसाल इस्लाम से पहले आपको नहीं मिली। तो मैं कभी बहुत ऐसा हुआ कहीं सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ गई, तो मैंने कहा यार सेकुलरिज्म की बुनियाद इस्लाम ने रखी है। खैर ये बड़ी मुतनाज़ा बात हो जाती है, लेकिन हकीकत ये है इस्लाम के दो पहलू हैं। एक इस्लाम का लॉ ऑफ द लैंड है, उसका दीन की हैसियत है, जिसे आज हम कहते हैं सेकुलर वर्ल्ड, या जिसे हम कहते हैं कि जनाब ये जिंदगी का वो हिस्सा है जो इज्तिमाइयत से मुताल्लिक है, जिसमें मजहब को कोई दखल नहीं होगा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं कि इस्लाम भी किसी मजहब को उस हिस्से में दखल देने की इजाजत नहीं देता है। और जो आपका प्राइवेट लाइफ है, जिसमें आपका डॉगमा है, जिसमें आपकी कुछ सोशल कस्टम्स हैं, जिसमें आपका कुछ मरासम उबूदियत हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुछ हैं आपके विर्चुअल्स, जो मोड ऑफ वर्शिप्स हैं, इसके बारे में इस्लाम भी कोई मुदाखलत करने का रवादार नहीं है। तो ये दुनिया को ये चीज सबसे पहले किसने सिखाई? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई। अच्छा, जो आज दुनिया में सबसे अहम तरीन जो उसूल समझे जाते हैं, जिस पर जमहूरियत ने अपनी बुनियाद रखी है, हुर्रियत, अखुवत, अच्छा इसके साथ जोड़ लीजिए वो जो आपका मसावात का तस्वुर है, तो ये हुर्रियत हो, अखुवत हो, मसावात हो, इस सब की बुनियाद असलन नो इंसानी को दी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। उससे पहले कोई तस्वुर ही नहीं था। वाजू में होगी वो, बल्कि उसने कहा भी है, माइकल हार्ट ने भी कहा है और एच.जे. वेल्स ने भी कहा है कि ये वाज तो हमें मसीह नासरी के यहां भी मिल जाते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन उसूलों पर एक मुकम्मल माशरा तारीख इंसानी में पहली मर्तबा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा। तो इससे मैं जो कंक्लूड कर रहा हूं कि जिसे हम मॉडर्न ईरा कहते हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए जो पोस्ट मॉडर्न ईरा है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि उससे भी अब हम जिधर जाने वाले हैं, जहां पहुंचने वाले हैं, यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले पहुंचा दिया। उसके बाद हमने उन तालीमात को खोया है। जैसे हर नबी की तालीमात गुम हो जाती हैं, जैसे खो जाती हैं, ऐसे नो इंसानी के हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो तालीमात खो गई, निकल गई। अब जिसे हम ट्रेडिशनल इस्लाम कहते हैं, रवायती इस्लाम, और समझते हैं ये कि इसका ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से है, मुझे इजाजत दीजिए मैं ये बात कह सकूं, इसका कोई ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं। डॉगमे की हद तक इसका ताल्लुक वहां तक पहुंच जाएगा, अकीदे की हद तक। मैं फेथ नहीं कह रहा हूं, मैं जानबूझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, डॉगमा, नॉट फेथ। फेथ नहीं, डॉगमा की हद तक हुजूर तक पहुंच जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? डॉगमा है। किसका वो बर्निंग फेथ की हैसियत रखता है? वो भी वहां नहीं, बस एक डॉगमा है। अगली बात सुने, ये हमारे यहां जो इतनी मजबूत रवायत है, हमारा एक डिसिप्लिन है, तसव्वुफ का डिसिप्लिन, इसकी जो कस्टम्स हैं, इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, इसका जो तरीकाकार है, इनमें से कौन सा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से साबित हो? कोई मुराकबा, कोई चिल्ला, कोई जंगल, कुछ नहीं। मिसालें लाएंगे तो नबूवत से पहले की लाएंगे, लारे इराक को पकड़ के खींच तान के कहीं घुसाई लेंगे, लेकिन नबूवत के बाद की बात करें ना, सुन्नत तो उसके बाद शुरू होती है। तो कहां पहुंचता है? ये कबाला तक पहुंचता है, ये यरूशलेम जाता है। ये रवायत चलती है बगदाद से यरूशलेम निकल जाती है, ये बगदाद से मदीने की तरफ नहीं जाती है। और अगली बात सुने, ये जो मुख्तलिफ हमारे बन गए स्कूल ऑफ थॉट्स, और हर स्कूल ऑफ थॉट को ओबे करना लाजिम है, और आप दलील मांगने वाले होते कौन हो? ये आज तो खैर ये बात कही जाती है
لیکن شیخ الاسلام، وقت کے شیخ الاسلام، خود ساختہ شیخ الاسلام نہیں، بادشاہ کی طرف سے جو متعین شیخ الاسلام، اس نے نظام الدین اولیاء سے کہا تھا کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، تم اپنے موقف کے حق میں حدیث رسول کیوں پیش کر رہے ہو؟ تمہارا حدیث رسول سے کیا کام ہے؟ امام ابو حنیفہ کے ہاں سے کوئی دلیل لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آؤ۔ ہوا نا جی یہ بات داؤد صاحب؟ معلوم ہوا کہ آپ دلیل لانے والے کون ہو؟ جو آپ کے مسلک نے بات کہہ دی ہے اس کی آپ نے تقلید کرنی ہے، تو یہ روایت کہاں پہنچتی ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ تک پہنچتی ہے نہیں؟ تو یہ بھی تو پھر یروشلم گئی، یہ مدینے تو نہیں گئی۔ آپ کی دوسری روایت یہی ہے نا، یہ یروشلم جا رہی ہے۔ اور تیسری روایت السلطان ذل اللہ فی الارض، یہ جو ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت یعنی مین سٹریم پارٹی، اہل سنت سواد اعظم، سواد اعظم یعنی مین سٹریم پارٹی، یہ مین سٹریم پارٹی یعنی دائیں بازو کی پارٹی، یعنی بادشاہوں کی تابع پارٹی، یعنی ملوک کی فرما بردار پارٹی، یعنی جس کا موقف یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر، اور اگر اس کی آپ نے کوئی گستاخی کر دی، توہین کر دی، آپ نے اللہ کی توہین کی ہے۔ مجھے بتائیں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، ان کو کھڑے ہو کے بندہ کہے نہیں سنوں گا میں تمہاری بات، پہلے ذرا کرتے کا حساب دو۔ یہ توہین آمیز بات نہیں ہے، یہ پروٹوکول کے خلاف نہیں ہے، یہ آج جو ہم نے تہذیب بنا لی ہے اس تہذیب و شائستگی کے خلاف نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اسے نہیں کہتا کہ تم نے غلط کام کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کی مہذب ترین سوسائٹیز بھی ابھی یہاں نہیں پہنچی ہیں جہاں محمد رسول اللہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے، اور خلیفہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو، میں پہلے حساب دوں گا پھر بعد میں تم میرا خطبہ سننا۔ حضرت عمر نے ایک قانون سازی کر دی، بھائی یہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ مہر مقرر نہیں کر سکتے۔ لوگ بہت مہر مقرر کرنا شروع ہو گئے، انہوں نے ایک قانون بنا دیا، آرڈیننس، اس سے اوپر مہر نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون نے کہا عمر جس ہمارے حق پر اللہ نے قدغن نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو اس پر قدغن لگانے والے؟ حضرت عمر نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ مجھے بتائیں نا کسی معاشرے کے اندر ابھی تک نوع انسانی یہاں تک پہنچی ہے؟ اور آج مسلم معاشرے کی حالت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت ہیں جی، بس جو وہ فرما دیں، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اور یہ وہ معاشرہ تھا۔ اچھا اس کی زیادہ گاڑی شکل اگر کوئی تھی تو سلطنت روما میں تھی، وہاں ان تینوں کا اطاعت تھا، یہ ان کے پیر، ان کے مولوی پادری اور ان کے جو حکمران تھے۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری ہے، کشتہ ملائی و سلطانی و پیری، یہ تینوں کا وہاں پہ تھا۔ اب میں ایک چھلانگ لگا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یورپ ڈارک ایج میں تھا، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب یہ تھا۔ جب تک آپ کے اندر خود احتسابی رہی، جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ رہا، وہ حریت، اخوت و مساوات کا، آپ حکمران رہے۔ اور جب وہ پس منظر میں چلا گیا، غلامی کی یہ شکلیں آ گئیں۔ اچھا تصوف نے اس نے میں کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ میں مار دو، میں مر گئی، تو اب اس کے بعد جو غلامی اب بادشاہ بس اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی آپ پہ یزید چڑھ گیا، اللہ کی مرضی آپ پہ جو چڑھ کے بیٹھ جائے، پھر اللہ کی مرضی یوں ہوئی کہ مسلمان حکمران سارے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور انگریز آ گئے، اللہ کی مرضی چلتی رہی۔ اور جب انگریزوں کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کا سوچا تو ہمارے روایتی حلقے کی طرف سے مشورہ یہ آیا، وقت کے مجدد جن کو کہا جاتا ہے، کہ انگریز کے خلاف ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، نماز روزہ پڑھنے کا ہمیں موقع حاصل ہے، باقی انگریز کے خلاف اس وجہ سے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل ٹریڈیشنل موقف ہے ہی یہ، آپ کے عقیدے کو کوئی نہ چھیڑے، ڈاگمے کو کوئی نہ چھیڑے، آپ کے نماز روزے کو کوئی نہ چھیڑے، یہ دارالامن ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ بھی دارالامن ہے، یعنی سیکولرزم جہاں پہ بھی ہے وہ دارالامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو مرکز دیوبند ہے، انڈیا کے سیکولرزم کو سب سے زیادہ سپورٹ وہاں سے ملتی ہے۔ یہ ٹریڈیشن کہاں سے آئی ہے؟ اس کا محمد رسول اللہ کی روایت سے کیا تعلق ہے؟ اب اس کا ایک رد عمل ہوا پوری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں ہوا۔ وہ زندہ لوگ تھے، بہرحال وہ زندگی بھی کہتے تو یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے وہاں پہنچی تھی۔ وہ جو بنو امیہ گئے، انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیاں بنائیں، ان یونیورسٹیوں کے ذریعے سے قرآن کا اصل پیغام عوام تک گیا،
اور جب اصل پیغام گیا تو جو بھی انسان کے اندر اللہ نے کیپیبلٹیز پوٹینشیلٹیز رکھی ہیں ان کو نمو ملی، اور اس نے وہ بغاوت پیدا کی جس کو آپ تحریک احیاء علوم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور آج سے تقریباً 250 سال پہلے کی ایک شخصیت ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے جس کو آپ شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کل پرسوں ایک مضمون کا عنوان باندھنے کا وہ کہا گیا مجھے، تو جو دل میں آ رہا تھا میں ہمت تو نہیں کر سکا اس کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کا عنوان مقرر کروں کہ مارٹن لوتھر آف انڈیا، لیکن ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے بدعزمی کافی ہو جانی تھی اس سے۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ کا وہی ہندوستان میں عالم اسلام میں مقام ہے جو تحریک احیاء علوم میں مارٹن لوتھر کنگ کا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا تھا میں نے صرف اشارے کرنے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ ہی ہیں کہ جس سے وہ چیز آگے چلی ہے، اور شاہ ولی اللہ نے واپس کدھر لے کے گئے وہ ان 3 ڈسپلنز کی طرف یا قرآن کی طرف؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے، اچھا یہ آج ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ ذرا اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کے جائیں جب انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا تو پورے ہندوستان میں فتنہ کی آگ بھڑک اٹھی اور شاہ ولی اللہ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اتنا بڑا فتنہ، قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہونے جا رہی ہے۔ آج تو شاہ ولی اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن اس وقت شاہ ولی اللہ قابل گردن زدنی تھے۔ اور بہرحال جب قرآن کی طرف رجوع ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کے پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید۔ قرآن ہو اور جہاد نہ ہو، قرآن ہو اور مقابلہ نہ ہو، قرآن ہو اور غلامی ہو، یہ تو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بہرحال وہ ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ آج بہرحال قرآن مجید کی طرف ہمارا بہت رجوع ہو چکا ہے۔ اب عام بچوں کو بھی قرآن کی آیات جو ہے یاد ہیں۔ وہ جن شیخ الاسلام کا میں نے حوالہ دیا اسی دور کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک پادری نے نتھ ڈالی ہوئی تھی سارے مسلمانوں کو، اور اس کا بھی دربار میں مناظرہ ہو گیا شیخ الاسلام سے، سرکاری دربار میں بادشاہ کی موجودگی میں، اور وہاں اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی، وہ روح منہ ہو، وہ اس کی طرف سے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، وہ آیت پیش کی۔ اب یہ اس کی بات کے بہت قریب چلی جاتی ہے بات۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ قرآن میں یہ آیت ہے ہی نہیں۔ پادری نے کہا ہے، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا قرآن لاؤ، نکال کے دکھا دی۔ تو شیخ الاسلام کے قرآن کے مطالعے کی حالت یہ تھی، تو عوام کے مطالعے کا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب تو خیر بات بہت جو ہے بہتر ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری چیز لے کے آتا ہوں، وہ یہ کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جیسے گاؤں آپس میں ملا جلا ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، اب دنیا اس طرح مل جل گئی ہے۔ اچھا گاؤں میں بھی 2 چودھری نہیں ہوتے، ایک ہی چودھری ہوتا ہے، اب دنیا کا چودھری بھی ایک ہی ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو وہ نظام کو ڈنڈے سے چلا رہا ہے، لیکن معلوم ہے کہ دنیا کا نظام ڈنڈے سے تو نہیں چلتا، یہ اخوت، محبت، باہمی جو ہے کسی نظریے کے ساتھ جوڑ کی وجہ سے چلتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی سوچ ہے وہ لبرلزم ہے، اور لبرلزم کی جو انتہا ہے آپ سوچ کے دیکھیے، وہ ایک انارکسزم ہے، یعنی طوائف الملوکی ہے۔ جس طرح دنیا جڑ گئی ہے اس کا تقاضا یہ دنیا متحد ہو، یونٹی آئے، لیکن جو انسانی سوچ جدھر جا رہی ہے وہ انارکی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ آپس میں تضاد ہے یا نہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جوڑنے کی جتنی بھی دنیا میں بنیادیں ہیں ان میں سے کوئی بھی پوری دنیا کو متحد رکھنے والی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی نیشنل سٹیٹ ہے، نیشن سٹیٹس، اس کی بنیاد یا رنگ ہے یا نسل ہے یا زبان ہے۔ تو پوری دنیا کی نہ زبان ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ نسل ایک ہے، تو پوری دنیا مل کے جڑ کے رہے کیسے؟ تو جو سوچ بنتی ہے وہ یہی کہ ایک انارکی کی سوچ بنتی ہے، اور یہ میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت اعلیٰ یونیورسٹیز کی سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اگر دنیا نے ایک انتظام کے تحت جانا ہے جسے کہتے ہیں ورلڈ آرڈر، تو یہ دھکے سے، ڈنڈے سے یہ نہیں چل سکتا۔
یہ ٹیکنالوجی کے زور پر نہیں چل سکتا. اس کے لیے کوئی ایک بنیادی نظریہ چاہیے، اور وہ نظریہ بھی ایسا ہو کہ جس کی جڑ انسان کی فطرت میں ہو، یعنی اس کی اپنی فطرت کی پکار ہو وہ شے. اور یہ چیز سوائے اسلام کے کسی کے پاس نہیں ہے. علمی طور پر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مستقبل اگر روشن ہے تو اسلام کا ہے، اگرچہ کہ جب آپ حالات دیکھیں گے تو انتہائی مایوسی کی صورت آپ کے سامنے آئے گی. اور اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اور اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی بات کی ہے. یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں فارسی میں علامہ کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بروید آرزو. یہ جو دنیا میں کوئی خوبی، خیر، اچھائی، بھلائی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ سب کی سب دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہوں نے پیشن گوئی یہ کی ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. توحید انسان کی فطرت میں ہے، اور یہی وہ شے ہے کہ جو انسان کو جوڑ دے گی، متحد کر دے گی، وحدت میں پرو دے گی. اب بس دو باتیں میں نے اور عرض کر دی ہیں. ایک یہ کہ یہ جو روایت ہے جو شاہ ولی اللہ سے چلی ہے، یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ یورپ سے آئی ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں نے ٹائم فریم آپ کو بتا دیا. شاہ ولی اللہ سے پہلے یورپ میں تحریک احیاء علوم چل چکی ہے. اس کی اگر ریفلیکشن یہاں پہ آئی ہے تو غلط نہیں ہے. یہ مغربی تہذیب کے رد عمل میں آئی ہے یوں کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے. لیکن یورپ میں کہاں سے آئی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے یہاں سے آئی ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بے روید آرزو. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جن روایات کو ہم اپنی روایات کہتے ہیں ان میں سے مدینے نہیں پہنچ رہی، وہ یروشلم نکل جاتی ہیں. جن کو ہم مغربی روایت کہہ رہے ہیں وہ مغرب سے ہو کے مدینے چلی جاتی ہے. البتہ ہماری روایت صرف ایک ہے جو مدینے جاتی ہے، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، وہ ہماری عبادات کے طور طریقے جو ہیں، یہ روایت ہماری اس میں تسلسل ہے، یہ مدینے چلی جاتی ہے. باقی جن کو ہم اپنی روایات کہتے ہیں یہ کوئی یونان نکل جاتی ہیں، کوئی یروشلم چلی جاتی ہیں، یہ مدینے کوئی نہیں جاتی. اور جس کو ہم مغربی روایت کہتے ہیں وہ مغرب سے ہو کے مدینے چلی جاتی ہے. اور اس حوالے سے یہ جو بات ہم کہتے ہیں احیائی فکر کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل اسلام ہے ہی یہ. البتہ جو روایتی اسلام ہے، آپ ذرا سوچئے، جو ہم مسلمانوں کو متحد نہیں رکھ سکا وہ پوری دنیا کو کیسے متحد کرے؟ سیدھی سی بات ہے، موٹی سی بات ہے. بریلوی، دیوبندی، حنفی ہونے کے باوجود علیحدہ، پھر حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، پھر غیر مقلد، پھر سنی شیعہ، کوئی ایک تقسیم ہو. اچھا یہی نہیں ہے، یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ سعودی عرب صاحب ہے، یہ مصر ہے، یہ قطر ہے، یہ امارات ہے. پھر ان کی آپس کی جو ہے ٹانگ کھچائی ہے جس سے ساری دنیا فائدے اٹھا رہی ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر وہ مغرب کے ایجنٹ جو بن کے. تو جو آئیڈیالوجی ہم مسلمانوں کو متحد نہیں رکھ سکی، جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ٹریڈیشنل اسلام ہے، اس ٹریڈیشنل اسلام نے ہمیں آپس میں پھوڑ دیا ہے، وہ دنیا کو کیسے متحد کرے گا؟ تو اصل اتحاد پیدا کرنے والا اسلام در حقیقت یہ نہیں. اور اگلی بات سنیں، اصل اسلام بھی یہ نہیں. اصل اسلام وہی ہے جو ہم سے کھو گیا ہے، اور اس کے کھو جانے کی خبر خود دی تھی محمد الرسول اللہ نے کہ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا. اسلام شروع ہوا تو کوئی اسے جانتا نہیں تھا، عنقریب یہ ویسا ہی ہو جائے گا، کوئی اسے جانے گا نہیں. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اور اگر آپ دیکھیں حضور کے دور میں اتنے نمازی نہیں تھے جتنے آج ہیں، حضور کے دور میں اتنے روزے دار نہیں تھے جتنے آج ہیں،
حضور کے دور میں اتنے داڑھیوں والے نہیں تھے جنہوں نے سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوا ہے، تو سارے لوگ داڑھی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ آج اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو حضور کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے۔ اور حج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، حضور کے دور میں جو سب سے بڑا حج ہوا 1.25 لاکھ کا ہوا ہے، آج 35 لاکھ کا حج ہوتا ہے۔ تو جن سنتوں کو ہم سنتیں سمجھ رہے ہیں ان میں سے مردہ کوئی نہیں، یہ حضور کی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ من احیا سنتی عند فساد امتی، جس نے میری سنت زندہ کی جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کے لیے 70 بدری صحابہ کے شہید ہونے والوں کے برابر ثواب ہے۔ ویسے تو ہم نے کہا جی مسواک جس نے کر لیا تو اس کو یہ تو تکی نہیں بنتی، آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا، خیال ہوتا ہے شاید حدیث ہی صحیح نہ ہو، تو حدیث تو صحیح ہے، ہم نے مفہوم غلط معین کیا ہے۔ مسواک کی سنت مردہ کب ہوئی تھی کہ جسے کوئی زندہ کرے گا؟ وہ تو زندہ ہے۔ داڑھی کی سنت کب مردہ ہوئی تھی جسے کوئی زندہ کرے گا؟ اصل اسلام مردہ ہو گیا جو اسے زندہ کرے گا۔ اچھا وہ اصل اسلام ہے بھی ایسی مصیبت کی چیز کہ اس کے ساتھ جسٹیفائی بھی ہوتا ہے 70 شہیدوں والا ثواب، کہ آج اگر آپ پولیٹیکل اسلام کا نام لیں تو پیغام پاکستان کے حواریوں سے لے کر دنیا کے جو اس وقت امام ہیں سب چودھریوں تک آپ کا قابل گردن زد نہیں ٹھہریں گے۔ اب پھر بھی کوئی نام لے اس کا تو اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ جسٹیفائیڈ ہے۔ تو بہرحال ایائی فکر جو ہے بظاہر اس کا مستقبل بالکل تاریک ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا مستقبل اس کے بغیر سنور ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ شے ہے کہ جس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں، نظر نہیں آئے گا، قیاساً یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مستقبل در حقیقت اسی ایائی فکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ کروں کہ انسان بہرحال غیب پر ایمان لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اگر دین کا کام کروں نا، کسی کو داڑھی رکھوانے کا کام، تو میں شام تک کافی ریزلٹ پیدا کر کے گھر جاؤں گا۔ 4 آدمی ہو سکتا ہے مجھ سے وعدہ کر لیں داڑھی رکھنے کا۔ میں اگر کسی کو نمازی بنانے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے میں 10 آدمیوں کو نمازی بنا لوں ایک دن میں، لیکن میں اگر یہ کوشش کروں کہ کسی کو فنڈامنٹلسٹ بنا دوں، کس کی جو یہ پولیٹیکل اسلام کا تصور رکھے گا اسے فنڈامنٹلسٹ سمجھا جاتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے پوری زندگی کھپ جائے، اور جس کو بناؤں بھی وہ بھی جب میرے ہاتھ سے نکلے تو پھر اتھے ہی پہنچے جہاں سے وہ چلا تھا۔ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ وہ جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ دتھے نہیں کھوتی اوتھیان کھلوتی۔ ایک اچھے بھلے آدمی کو آپ اسلام کا ریولوشنری پروسیس سارا سمجھائیں، مان بھی لے گا، 10 دن چل بھی پڑے گا، لیکن ایر پھیر کھوتی بوڑھ ہیٹ واپس وہاں پہ پہنچ جائے گا جہاں سے چلا تھا، زیادہ دیر اس پہ ٹک نہیں سکتا۔ اور یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو حضور سے کہی گئی تھی کہ اے نبی جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں یہ بہت گراں ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ تو اللہ ہی چنے گا جس کو اپنی طرف کھینچے، اور جو چاہے گا اس کو ہدایت بھی دے دے گا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر میں ریزلٹ اورینٹڈ ہوں، دنیا میرے سامنے ہو، تو میرے لیے اچھا یہ ہے کہ میں وہ والی تبلیغ کروں کہ جس کا کوئی نتیجہ سامنے آ جائے۔ اگر میرا ایمان اللہ پر ہے، میری محنت اللہ کی خاطر ہے اور مجھے اجر اللہ سے ملنا ہے، تو مجھے نتیجے سے بھی تو بے نیاز ہو جانا چاہیے نا، نتیجہ نکلے کہ نہ نکلے، کوئی مانے کہ نہ مانے، مجھے تو وہ بات کہنی چاہیے کہ جو میں علمی طور پر سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے، دین کو قائم کرنا ہے، ایائی فکر کا جو ابلاغ کرنا ہے، یہ ہے قرآن مجید کے اتارنے کی غرض و غایت، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے۔ اسی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور نہ صرف حضور کی بعثت ہوئی بلکہ سارے نبی اس کے لیے بھیجے گئے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں عدل ہو، اس لیے ہم نے رسول بھیجے، کتابیں اتاری، انہیں معجزے دیے، ظلم ختم ہو، انصاف قائم ہو، یہ مقصد ہے۔ تو جس کا یہ مقصد ہو وہ کار نبوت سر انجام دے رہا ہے، جس کا یہ مقصد ہو وہ اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، اگرچہ کہ اسے دنیا میں نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اسے اس پر چل رہا ہے۔ تو حقیقی رضائے الہی کا خواہش مند، اس کی زندگی کا مشن اور مقصد اس کے سوا کوئی ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ میری گزارشات تھی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کا سوچا تھا۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے توجہ سے، نماک سے میری بات سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے
مجھے اپنی بات کہنے کی توفیق دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔